أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ترجمہ ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے لیے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں سے بڑی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت یہی آیت الدین ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کی ان کی تمام اولاد نکالی۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ الہی ان کا کیا نام ہے؟ جب جناب باری تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لڑکے داؤد ہیں، پوچھا اللہ ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا اے اللہ اس کی عمر کچھ اور بڑھائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے انہیں کچھ دینا چاہو تو دے دو۔ کہا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اسے دیے جائیں، چنانچہ دے دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال کی تھی۔ اس لین دین کو لکھا گیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت جب آئی، کہنے لگے اے اللہ میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تم نے اپنے لڑکے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 کی. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دوسری آیت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 کی پوری کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی. لیکن یہ حدیث بہت ہی غریب ہے. اس کی راوی علی بن زید بن جدعان کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں. مستدرکات میں بھی یہ روایت ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو. اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ والوں کا ادار لین دین دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، باو تاو چکا لیا کرو اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو. قرآن حکیم حکم دیتا ہے کہ لکھ لیا کرو، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب. ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلقاً ضرورت ہی نہیں. خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت آسان اور بالکل سہل کر دیا گیا ہے. قرآن کا حفظ اور حدیث کا حفظ قدرتاً لوگوں پر سہل ہوتا ہے، لیکن دنیاوی چھوٹی بڑی لین دین کی باتیں اور وہ معاملات جو ادار سدار ہوں، ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا حکم ہوا. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکم بھی وجوباً نہیں، بس نہ لکھنا دینی امور کا ہے اور لکھ لینا دنیاوی کا کام ہے. بعض لوگ اس کے وجوب کی طرف بھی گئے ہیں. ابن جریج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ادار دے وہ لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لے. ابو سلیمان مرعشی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بہت اٹھائی تھی، انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا، اس مظلوم کو بھی جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح؟ فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو ایک مدت تک کے لیے ادار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑھت کرتا ہے، پھر مدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسرا شخص انکار کر جاتا ہے. اب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن پروردگار قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اس کام کے فرمان کے خلاف کیا اور اپنے رب کا نافرمان ہوا. حضرت ابو سعید شعبی، ربی بن انس، حسن ابن جریج ابن زید وغیرہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے کہ پہلے تو یہ واجب تھا، پھر وجوب منسوخ ہو گیا اور پھر فرمایا گیا کہ اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جیسے امانت دے دی گئی ہے اسے چاہیے کہ ادا کر دے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے. گو یہ واقعہ اگلی امت کا ہے لیکن تاہم اس کی شریعت ہماری شریعت ہے. جب تک ہماری شریعت پر سے انکار نہ ہو، اس واقعے میں جسے اب ہم بیان کرتے ہیں، لکھت پڑھت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کیے جانے پر شارع علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادار مانگے. اس نے گواہ لاؤ، اس نے کہا گواہ لاؤ، جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. کہا ضمانت لاؤ، جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے. کہا تو نے سچ کہا. ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے. اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا. جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا. جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی، اسے بیچ سے کوکلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچے بھی رکھ دیا. پھر منہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے. اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن دیا اور وہ اس پر خوش ہو گیا. گواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجھے کو رکھا اور وہ اس پر بھی خوش ہو گیا. اب جب کہ اپنا قرض ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے. پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں. یہاں تو یہ ہوا، وہاں شخص جس نے اسے قرض دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آنا چاہیے تو وہ بھی دریا کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا. مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا. کنارے پہ ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر کہ خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے چلوں، پال کر سکا لوں گا.
जलाने के काम आएगी। घर पहुंचकर जब उसे चीरता है तो कनाकन बजती हुई अशरफियाँ निकलती हैं। गिनता है तो पूरे 1000 हैं। वहीं पर्चे पर नजर पड़ी, उसे भी उठाकर पढ़ लेता है। फिर एक दिन वही शख्स आता है और 1000 दिनार पेश करके कहता है, ये लीजिए, आपकी रकम माफ कीजिए, मैंने हर चंद कोशिश की कि वादा खिलाफी न हो, लेकिन कश्ती न मिलने की वजह से मजबूर हो गया और देर लग गई। आज किश्ती मिली, आपकी रकम लेकर हाजिर हूँ। उसने पूछा, क्या ये मेरी रकम आपने भिजवाई भी है? उसने कहा, मैं कह चुका कि मुझे किश्ती ना मिली। उसने कहा, अपनी रकम वापस लेकर खुशी से चले जाओ। आपने जो रकम लकड़ी में डालकर उसे तवक्कल अलल्लाह डाल दी थी, उसे अल्लाह ताला ने मुझ तक पहुंचा दिया और मैंने अपनी रकम पूरी वसूल पाई। इस हदीस की सनद बिल्कुल सही है। सही बुखारी शरीफ में 7 जगह ये हदीस आई है। फिर फरमान है कि लिखने वाला अदल व हक के साथ लिख के किताबत में किसी फरीक पर जुल्म ना करे, इधर उधर कुछ कमी बेशी ना करे, बल्कि लेन देन वाले दोनों मुत्तफिक होकर जो लिखवाएं वही लिखा पढ़ा शख्स मामले को लिखने से इनकार ना करे। जब उसे लिखने को कहा जाए लिख दें। जिस तरह अल्लाह का ये एहसान उस पर है कि उसने उसे लिखना सिखाया, इसी तरह जो लिखना न जानते हों उन पर ये एहसान करे, उनके मामले को लिख दिया करे। हदीस में ये है, ये भी सदका है कि किसी काम करने वाले का हाथ बिठा दो, किसी गिरे पड़े का काम कर दो। और हदीस में है, जो इल्म को जानकर फिर उसे छुपाए, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह और हज़रत अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कातिब पर लिख देना इस आयत की रूह से वाजिब है। जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवाए और अल्लाह से डरे, न कमी पेशी करे, न खयानत करे। अगर ये शख्स बेसमझ है, इसराफ वगैरह की वजह से रोक दिया गया है, या कमज़ोर है यानी बच्चा है, या हवास दुरुस्त नहीं, या जहालत और कुन ज़हनी की वजह से लिखवाना भी नहीं जानता, तो जो इसका वाली और बड़ा हो वो लिखवाए। फिर फरमाया, किताबत के साथ शहादत भी होनी चाहिए ताकि मामला खूब मजबूत और बिल्कुल साफ हो जाए। 2 मर्दों को गवाह कर लिया करो, अगर न मिल सके तो खैर 1 मर्द और 2 औरतें सही। ये हुक्म माल के और मकसूद माल के बारे में है। 2 औरतों के 1 औरत के कायम मकाम करना औरत की अकल के नुकसान के सबब है। जैसे सही मुस्लिम शरीफ में है, हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, सदका करो और बकसरत इस्तिगफार करती रहो। मैंने देखा है कि जहन्नम में तुम बहुत ज्यादा तादाद में जाओगी। एक औरत ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्यों? आपने फरमाया, तुम लानत ज्यादा भेजा करती हो और अपने खावंदों की नाशुक्री करती हो। मैंने नहीं देखा कि बावजूद अक्लुद्दीन की कमी के मर्दों की अकल मारने वाली तुम में से ज्यादा कोई हो। उसने फिर पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दीन की और अकल की कमी कैसी है? फरमाए, अकल की कमी तो इससे ज़ाहिर है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है, और दीन की कमी ये है कि अय्याम हैज़ में ना नमाज है न रोज़ा। गवाहों की निस्बत फरमाया कि ये शर्त है कि वो अदालत वाले हों। इमाम शाफी का मजहब है कि जहाँ कहीं कुरान शरीफ में गवाह का जिक्र है वहाँ अदालत की शर्त ज़रूरी है को वहाँ लफ्ज़ों में न हो। और जिन लोगों ने इनकी गवाही रद्द कर दी है, जिनका आदिल होना मालूम न हो, उनकी दलील भी यही आयत है। वो कहते हैं कि गवाह आदिल और पसंदीदा होना चाहिए। 2 औरतें मुकर्रर होने की हिकमत भी बयान कर दी गई है कि एक गवाही को भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे। फतुज़क्किर की दूसरी क़िरात फतुज़किरा भी है। जो लोग कहते हैं कि इसकी शहादत इसके साथ मिलकर शहादत मर्द के कर देगी, उन्होंने मुकल्लिफ किया है। सही बात पहले ही है, वल्लाहु आलम। गवाहों को चाहिए कि जब वो बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, यानी जब उनसे कहा जाए कि आओ इस मामले पर गवाह हो तो उन्हें इनकार न करना चाहिए। जैसे कातिब की बाबत भी यही फरमाया गया। यहाँ से भी ये फ़ायदा हासिल किया गया कि गवाह रहना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये भी कहा गया कि जमहूर का मज़हब यही है, और ये माने भी बयान किए गए हैं कि जब गवाही देने के लिए तलब किया जाए, यानी जब उससे वाक़या पूछा जाए तो खामोश न रहें। चुनांचे हज़रत अबू मुजाहिद वगैरह फरमाते हैं कि जब गवाह बनने के लिए बुलाए जाओ तो तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह गवाह बनना पसंद कर दिया ना करो, लेकिन जब गवाह हो चुके फिर गवाही देने के लिए जब बुलाया जाए तो जरूर जाना पड़े। सही मुस्लिम और सुनन के हदीस में है, अच्छे गवाह वो हैं जो भी पूछे ही गवाही दे दिया करें। बुखारी मुस्लिम की दूसरी हदीस में आया है कि बदतरीन गवाह वो हैं जिनसे गवाही तलब न की जाए और वो गवाही देने बैठ जाएं। और वो हदीस जिसमें है कि फिर ऐसे लोग आएंगे कि जिनकी किस्में गवाहियों पर और गवाहियाँ किस्मों पर पेश पेश रहेंगी।
اور روایت میں آیا ہے کہ ان سے گواہی نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے، تو یاد رہے مذمت جھوٹی گواہی دینے والیوں کی ہے اور تعریف سچی گواہی دینے والوں کی، اور یہی ان مختلف احادیث میں تطبیق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ فرماتے ہیں آیت دونوں حالتوں پر شامل ہے، یعنی گواہی دینے کے لیے بھی اور گواہ رہنے کے لیے بھی انکار نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، لکھنے سے کسمساؤ نہیں بلکہ مدت وغیرہ بھی لکھ لیا کرو۔ ہمارا یہ حکم پورے عدل والا اور گواہی کو خوب ثابت رکھنے والا ہے، کیونکہ اپنی تحریر دیکھ کر بولی بسری بات بھی یاد آ جاتی ہے، نہ لکھا ہو تو ممکن ہے کہ بھول جائیں جیسے اکثر ہوتا ہے، اور اس میں شک و شبہ کے نہ ہونے کا بھی زیادہ موقع ہے، کیونکہ اختلاف کے وقت تحریر دیکھ سکتے ہیں اور بغیر شک و شبہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا جب کہ نقد خرید و فروخت ہو رہی ہو تو چونکہ باقی کچھ نہیں رہتا، اس لیے اگر نہ لکھا جائے تو کسی جھگڑے کا احتمال نہیں، لہذا کتابت کی شرط تو ہٹا دی گئی۔ اب رہی شہادت تو سعید بن مسیب تو فرماتے ہیں کہ ادار ہو یا نہ ہو ہر حال میں اپنے حق پر گواہ کر لیا کرو۔ دیگر بزرگوں سے مروی ہے، فرما کر فَإِنْ آمن فرما کر اس حکم کو بھی ہٹا دیا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حکم واجب نہیں بلکہ استحباب کے طور پر اچھائی کے لیے ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے جس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی جبکہ اور کوئی گواہ شاہد نہ تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا، اور اعرابی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے دولت خانے کی طرف رقم لینے کے لیے چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا جلد نکل گئے اور وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا، لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گھوڑا بک گیا ہے۔ انہوں نے قیمت لگانی شروع کی، یہاں تک کہ جتنے داموں اس نے آپ کے ہاتھ بیچا تھا اس سے زیادہ دام لگ گئے۔ اعرابی کی نیت پلٹی، اس نے آپ کو آواز دے کر کہا حضرت یا تو یہ گھوڑا اسی وقت نقد دے کر لے لو یا میں اور کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رکے اور فرمانے لگے تو اسے میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا۔ حضرت نے فرمایا غلط کہتا ہے، میرے تیرے درمیان معاملہ ہو چکا ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر سے بیچ میں بولنے لگے۔ اس گواہ نے کہا اچھا تو گواہ لائیے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ مسلمانوں نے ہر چند کہا کہ بدبخت، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو حق ہی نکلتا ہے، لیکن وہ یہی کہے چلا گیا کہ وہ لاؤ گواہ پیش کرو۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اعرابی کے اس قول کو سن کر فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچ دیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو فروخت کر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے شہادت دے رہا ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی تصدیق اور سچائی کی بنیاد پر یہ شہادت دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے حضرت خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہیں۔ بس اس حدیث سے خرید و فروخت پر گواہی دو گواہوں کی ضروری نہ رہی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تجارت پر بھی گواہوں، کیونکہ ابن مردویہ اور حاکم میں ہے کہ 3 شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک تو وہ کہ جس کے گرد بد اخلاق عورت ہو اور اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کی بلوغت سے پہلے اسے سونپ دے، پھر تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ امام حاکم اسے شرط بخاری و مسلم پر صحیح بتلاتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم اس لیے اسے نہیں لائے کہ شعبہ کے شاگرد اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر موقوف بتاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ جو لکھا گیا وہی لکھے، اور گواہ کو چاہیے کہ واقعہ کے خلاف گواہی نہ دے اور نہ گواہی کو چھپائے۔ حسن رحمۃ اللہ، قتادہ رحمۃ اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ذرا نہ پہنچایا جائے، مثلا انہیں بلانے کے لیے گئے وہ کسی اپنے کام کاج مشغول ہو تو یہ کہنے لگے کہ تم پر یہ فرض ہے، اپنا حج کرو اور چلو، یہ حق انہیں نہیں، اور بہت سے بزرگوں سے بھی یہ بھی مروی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں جس سے روکوں اس کا کرنا، اور جو کام کرنے کو کہوں اس سے رک جانا، یہ بدکاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں جس سے روکوں اس کا کرنا اور جو کام کرنے کو کہوں اس سے رک جانا، یہ بدکاری ہے جس کا وبال تم سے چھٹے گا نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا لحاظ رکھو، اس کی فرمان برداری کرو، اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں دلیل دے دے گا، اور جگہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان رکھو، وہ تمہیں دوہری رحمتیں دے دے گا۔
اور تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے۔ پھر فرمایا تمام کاموں کے انجام اور حقیقت سے ان کی مصلحتوں اور دور سے اللہ آگاہ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر چیز کا اسے حقیقی علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الاستقراض حدیث 2387۔ ایک اور حدیث میں ہے عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث 2076۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک کا اختیار اس وقت تک اختیار بے ختم کر دینے کا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما لم یتفرقا کے بجائے حتی یتفرقا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث 2079۔